توحید والے بندوں کو خطاب کیا ہے، ایک اللہ پاک کو ماننے والے بندوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو ایک اکیلے اللہ کو معبود مانتا ہے، جو حضور پاک سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے، انہیں اللہ نے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والے بندو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والے بندو اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اے اللہ کے بندو اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت کو پیدا کرو، اے ایمان والے بندو اپنے دلوں کے اندر اللہ کا دبدبہ پیدا کرو۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے ذہن و دماغ کو اونچ اور نیچ میں بنا لیا اور ڈھال لیا ہے کہ ہم ایک سے بڑے ہیں، ایک سے چھوٹے ہیں، ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ایک سے کمزور ہیں۔ جو طاقت والے ہیں وہ کمزوروں کو ڈرا رہے ہیں، جو دولت والے ہیں وہ غریبوں کو کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ساری زمین پر بسنے والے انسانوں کو، پوری امت مسلمہ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اے ایمان والے بندو تم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، جب انسانوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، جب انسانوں کے ذہن و دماغ میں اللہ کی طاقت اور اس کی شہنشاہیت اور اس کی بادشاہت ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی، تو پھر انسان دنیا کے اندر ظلم کرنا بھول جائے گا۔ انسان کے لیے دنیا کے اندر کسی کو ستانا اور تڑپانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور آگے یہ سبق دیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آج ہم اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر بیٹھے ہیں، آج ہم اللہ کے بنائے ہوئے یہ تمام کے تمام نقشے جن کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی زمین جس پر آج ہم زندگی کو گزار رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو میں نے بنائی ہے، اس زمین کی نعمتوں کو جو میں نے بنایا ہے، اس انسان کو جو میں نے پیدا کیا ہے، اس انسان کے لیے جن چیزوں کو بنایا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنے والے انسان ذرا دھیان کر، خیال کر کہ جب اس دنیا کو چھوڑے گا، جب اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا کی خوبصورتی کو چھوڑ بیٹھے گا، تو ایک راستے سے گزرنا پڑے گا، ایک مقام سے گزرنا پڑے گا۔ آج اپنے گھروں کو سجانے والے، اپنے گھروں کو مزین کرنے والے، اپنے محلوں اور بنگلوں میں زندگی کو گزارنے والے، عیش و آرام کا دامن اپنی زندگی سے وابستہ کرنے والے انسان اس پوری کائنات کو چھوڑ دیں گے، اس زمین کی سب زیب و زینت کو چھوڑ دیں گے، اس زمین و آسمان کی تمام خوبصورتیوں کو چھوڑ دیں گے، اور ساز و سامان کو چھوڑ کر ایک سفر اس کو کرنا ہے، ایک مکان پر اس کو جانا ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے۔ انسان اس کے اندر جائے گا تو اس کے جانے سے پہلے اسے معلوم ہے کہ نہ اس کی دیواریں ہیں، نہ اس کا فرش ہے، نہ اس کا لینٹر پڑا ہوا ہے، نہ اس کی چھت ہے، نہ وہاں کنکمے جلے ہوئے ہیں، روشنی کا کوئی انتظام ہے، نہ وہاں فرش مخمل بچھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، دنیا میں میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اے اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں، آنکھیں کھولو اور ہوش میں آؤ اور غفلت سے نکل جاؤ، اور اس دنیا کی نعمتوں میں، اس کے ساز و سامان میں، اس کے عیش و آرام میں الجھ کر اپنے اس مقام کو مت بھول جانا جس میں اندھیرا ہے، جس میں روشنی نہیں ہے، جس میں کوئی فرش مخمل بچھا ہوا نہیں ہے، اور وہاں جانا ہے۔ کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی لاڑلا وہاں
ساتھ نہیں جائے گا، کوئی محبت کرنے والا وہاں ساتھ نہیں جائے گا، کوئی وہاں جھانک کر دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو، اے مجھے ماننے والے بندو، اے قرآن کریم کو ماننے والے بندو، حضور پاک سرور کائنات آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والوں، قرآن کریم کے ماننے والوں، تمہیں اس راہ سے گزرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا اور اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ، دیکھ، غور کر، تیاری کر، آنکھیں کھول اور دیکھ تو نے دنیا کے لیے کیا 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 ہے۔ تو نے عارضی دنیا کے لیے، ختم ہونے والی دنیا کے لیے اور ختم ہونے والی زندگی کے لیے نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ دھوپ کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ عیش و آرام کو دیکھا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھا۔ تو اے انسان آنکھیں کھول اور ہوش میں آ اور یہ دیکھ کہ کل جو آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو سفر ہونے والا ہے، جہاں جا کر ٹھہرنا ہے، جہاں جا کر رہنا ہے، سارے گھر والے ساتھ چھوڑ دیں گے، سارے محبت کرنے والے ساتھ چھوڑ دیں گے، سارے دوستی کرنے والے ساتھ چھوڑ دیں گے، سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے، سارے گھر والے ساتھ چھوڑ بیٹھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کی قبر تک اس کے پاس جائیں گے اور گھروں میں بیٹھ کر دو دو آنسو بہا کر سب اس کو بھول جائیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اسی کو معلوم ہے، کسی گھر والے کو معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندو، اے ایمان والے بندو، وَلْتَنْظُرْ، دیکھو، غور کرو، تیاری کرو، آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ، نادانی سے نکل جاؤ، اس دنیا کو اصل زندگی مت سمجھو، اس عیش و آرام کو اصل عیش و آرام مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری آگے کی زندگی بنائی ہے اس کے لیے اللہ کتنا مہربان ہے، ابھی ہم سے معلوم کر رہا ہے وَلْتَنْظُرْ، دیکھو، نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے۔ جس اندھیری کوٹھری میں، جس اندھیرے مکان میں، جس اندھیرے کمرے میں ہمیں جانا ہے وہ کمرہ بنا ہوا نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے آج اس زندگی میں محنت کرنی ہوگی، اسی پیاری زندگی کے اندر اس مکان کے سارے ساز و سامان کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اور میرے بھائیوں اس کی شروعات ہوگی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ جب اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے گا، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے کے بجائے وہ انسان اس پر قربان ہو جائے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے کچھ ہمارے لیے پابندیاں بنائی ہیں جن کے بیچ میں ہم زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں بنایا، جو چاہو وہ بولو، جو چاہے وہ کرو، جب چاہے جب سو جاؤ، جب چاہو جب اٹھ جاؤ، جس کا چاہا اس پر ظلم کر دو، جب چاہا جس کا جو چاہا دبا لیا اور جس کے لیے جو چاہا وہ بول دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج اس زندگی میں ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم نے آخرت کی تیاری نہ کی تو پھر ہم وہاں خون کے آنسو روئیں گے، پریشان ہوں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس مکان کو بنانے کے لیے، قبر کی تنہائی کو صحیح بنانے کے لیے آج ہمیں زندگی میں محنت کرنی ہوگی، اور وہ ہے اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ گلشن ہمارے لیے سجایا ہے، مدرسے کی نسبت پر آ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ورنہ اگر یہ محبت نہ ہوتی اور یہ تعلق نہ ہوتا اور قرآن کریم سے پیار نہ ہوتا تو ہم بھی اپنے آرام میں چلے گئے ہوتے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت سے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آزاد نہیں بیٹھے ہیں، کون بیٹھا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں،
کون آ کر چلا گیا اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، کون کس مقصد کے لیے بیٹھا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور کون آنے والا تھا نہیں آیا اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں بیٹھا ہے وہی ہمیں دیکھنے والا ہے، جو ہمارے پاس موجود نہیں اس کو ہمارے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایک وقت ہمارے سامنے ایسا آنے والا ہے کہ جب ہم لاچار ہو جائیں گے۔ آج اپنی زبان سے جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، اپنی زبان سے جو ہم کلام کرتے ہیں وہ کلام کر لیتے ہیں، اپنی زبان سے جس کو چاہتے ہیں برا کہہ دیتے ہیں، اپنی زبان سے جس کو چاہتے ہیں اچھا کہہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم اپنی زبانوں سے نواز دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک موقع ایسا آنے والا ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہماری زبان، یہ ہمارے پیر، آج ہم زبانوں سے کلام کرتے ہیں، آج ہم زبان سے گفتگو کرتے ہیں، آج ہم زبان سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل اس زبان پر تالا ڈال دیں گے، زبان کے بات کرنے کی صلاحیت کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ جو آج بولتے نہیں ہیں کل قیامت کے میدان میں یہ بولیں گے۔ یہ ہمارے پیر جو آج بولتے نہیں ہیں یہ گواہی دیں گے، اے اللہ تیری زمین پر بیٹھ کر فلاں نے جو فلاں کا بیٹا تھا اس کا نام بھی بتائے گی، یہ زمین بھی بتائے گی، یہ آسمان، یہ پنڈال، یہ در و دیوار، یہ تمام چیزیں یہ انسان کی ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ کتنے لوگوں کو ہم نے تباہ کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے ناحق گالیاں دی ہیں، کتنے لوگوں پر ہم نے ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے پریشان کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے تباہ کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کوئی ہمیں جاننے والا نہیں، کوئی یاد رکھنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی زمین گواہ ہے، جس زمین کے جس ٹکڑے پر بیٹھ کر ہم نے گناہ کیا، ظلم کیا، کسی کا مال غصب کیا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو الزام دیا، کسی کو بدنام کیا، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی۔ جب یہ منظر ہمارے سامنے آئے گا تو انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، اسے کیا ہوا، اس زمین کو کیا ہوا، یہ تو بولتی نہیں تھی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ سب خبروں کو بیان کرے گی۔ فلاں کا بیٹا، فلاں نام کا آدمی میرے اوپر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا سن رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہا تھا، بچے اور بچیوں کی تقریروں اور مکالموں کو سن رہا تھا، نعتوں کو سن رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو سن رہا تھا۔ یہ زمین گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، جو انسان کی ایک ایک نقل و حرکت کو، ایک ایک الفاظ کو لکھ رہے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، جو انسان برائی کرنے والا ہے اس برائی کو لکھنے والے فرشتے الگ ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی زبان سے ایسا نہیں ہوگا جو انسان کا لکھا نہ جا رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو اس حالت میں گزاریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ میرا مولا، میرا پیدا کرنے والا خدا، پوری زمین و آسمان، پوری کائنات کو بنانے اور سجانے والا خدا یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی طرف اگر ظلم کرنے کو دل چاہتا ہے، کسی کو مارنے کے لیے دل چاہتا ہے، کسی کو گالی دینے کے لیے دل چاہتا ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ کل اللہ وحدہ لا شریک لہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا اور ساری انسانیت کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اللہ رب العزت پوچھیں گے میرے بندے یہ کام کیوں کیا، میرے بندے یہ کام کیوں نہیں کیا، میرے بندے ایسا کیوں کیا، میرے بندے ایسا کیوں نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو انسان
اسی غفلت میں زندگی کو گزار رہا ہے کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں. اگر دیکھنے والا ہے تو ہماری پارٹی کا ہے, ہمارے خاندان کا ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا چاہنے والا ہے, ہمارا ساتھ دینے والا ہے. میرے بھائیوں, قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ جاننے والے, یہ پہچاننے والے, یہ ساتھ دینے والے, یہ دوستی کرنے والے, یہ رشتہ داری کرنے والے, یہ حمایت کرنے والے, یہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے. قرآن نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج سب ملے جلے بیٹھے ہیں اس زمین پر. اللہ کے قانون کو توڑنے والے بھی موجود ہیں, اللہ کے قانون کو پورا کرنے والے بھی موجود ہیں, اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے والے بھی موجود ہیں, اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے بھی موجود ہیں. لیکن ایک وقت آ جائے گا, اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے گناہوں کے کرنے والوں الگ ہو جاؤ, نیکیاں کرنے والوں الگ ہو جاؤ, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والوں الگ ہو جاؤ, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں الگ ہو جاؤ. ایسا منظر ہوگا میرے بھائیوں بزرگوں. اس منظر کو دیکھ کر انسان رو پڑے گا, بلبلا پڑے گا, انسان کے کلیجے ہل جائیں گے, اور وہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ہم اور آپ کی تو کیا مجال ہے, جو تمام فرشتوں کا سردار ہے, جبریل امین ہے, جس کو اللہ نے 600 بازو عطا فرمائے ہیں. ایک بازو اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا دیتا ہے, اس کو 600 بازو اللہ نے عطا کیے ہیں. وہ اتنا طاقتور فرشتہ, معصوم فرشتہ, بے گناہ فرشتہ بھی لرز رہا ہوگا, کانپ رہا ہوگا, ڈر رہا ہوگا. قرآن کریم نے بیان کیا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن. زبانوں پر تالے پڑ جائیں گے, کسی کو بولنے کی سخت نہ ہوگی, کسی میں بولنے کی کوئی ہمت نہ ہوگی. کیا منظر ہوگا بتاؤ. ہمیں یاد آئے گا کاش ہم نے دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہوتا, کاش ہم نے دنیا میں اللہ سے محبت کی ہوتی, کاش ہم نے دنیا میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیا ہوتا, نمازوں کو پڑھا ہوتا, روزوں کو رکھا ہوتا, حج کو کیا ہوتا, زکات ادا کی ہوتی, آپس میں پیار کیا ہوتا, آپس میں جھگڑے نہ کیے ہوتے, آپس میں فساد نہ کیا ہوتا, آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کی ہوتی, تو آج ہم کامیاب ہو جاتے. لیکن میرے بھائیوں, وہاں پچھتانے سے اور رونے سے اور چلانے سے کوئی کام نہیں بنے گا. آج اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے, مبارک مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو, اپنے پیارے بندوں کو موقع عنایت فرماتے ہیں کہ جن میرے بندوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں, گناہ کیے ہیں, جرائم کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں, اللہ کے حکموں کو توڑا ہے, اللہ ان کو ایسے موقع عنایت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پر آ جائے, میرا بندہ میرے در پر آ جائے, میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے پاس آ جائے. یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیت انسان کو کر لینی چاہیے کہ آج تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں, جو نافرمانیاں کی ہیں, جو ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے, انشاءاللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں, اور آج کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ, توبہ کرو انشاءاللہ. یا اللہ یا رحمان, جو ہم نے گناہ کیے ہیں آج ہم ان سے توبہ کرتے ہیں. پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے نا. یہ وعظ, یہ تقریریں, یہ جلسے, یہ جلوس صرف چیک کرنے کے لیے نہیں ہے کس کی آواز اچھی ہے, کس کی آواز زور سے نکلتی ہے, کون تقریر اچھی کرتا ہے. نہیں نہیں, یہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے, ہمارا ذہن و دماغ پاک ہو جائے, ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے, ہماری زندگی کے اندر نیکی پیدا ہو جائے, ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے, ہماری زندگی رسول پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر آ جائے. ہم نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں سب کو چھوڑ کر اللہ کے در کی طرف آ جائیں کہ میں اپنے قدم سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے پیروں سے, اپنے کانوں سے, اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں کروں گا.
آج ہماری زندگی کتنی تباہی کی طرف جا رہی ہے. کل جلسہ ہوگا انشاءاللہ، حضرات تشریف لائیں گے.